الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کھانے کے آداب پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل ہم نے کھانا کھانے کے دوران کے آداب پر بات کی تھی۔ آج کھانے کے بعد کے کچھ آداب ہیں، کھانے کے بعد کے کچھ آداب ہیں، ان پر بات ہوگی۔ تو گرامی قدر، سیر ہو کر کھانا کھاتے ہوئے میانہ روی رکھے، یعنی کہ مکمل پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ نیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا، کسی انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہو جائے تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس لینے کے لیے مختص کرے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پونچھنے اور دھونے سے پہلے انگلیوں کا منہ میں ڈال کر چاٹنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کھانا تناول فرماتے، کھانے کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ کے ساتھ اپنے منہ میں ڈال کر صاف کرتے، چاٹ لیتے۔ جب کھانا کھا چکتے تو انگلیوں کو 3 بار چاٹتے۔ آج کل لوگ یہ سنت بھولتے جا رہے ہیں۔ اس سنت کو زندہ کریں اور 100 شہیدوں کے اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت میں فساد بپا ہونے کے وقت میری سنت کو تھامے رکھا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کھانے کے بعد پانی سے ہاتھوں کو دھونا، کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھونا مستحب ہے، اور اگر ہاتھ کھانے سے آلودہ ہوں تو انہیں دھونے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اس حال میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھوں پر چکنائی موجود ہو اور پھر اسے کوئی کیڑا مکوڑا نقصان پہنچائے تو اسے صرف اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ کہتا پھرے کہ یہ کیڑا مکوڑا، یہ پتنگا، یہ حشرات الارض میں سے یہ کہاں سے آ گیا۔ اس کو اپنے آپ پر ملامت کرنا چاہیے کہ میں اپنے ہاتھوں کو، منہ کو صاف کر کے دھو کر سوتا۔ اسی طرح کلی کرنا اور منہ کو صاف کرنا بھی مستحب ہے۔ سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبہ نامی جگہ پر تھے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا اور اسی دوران آپ نے کھانے کے لیے کچھ طلب فرمایا، سوائے ستو کے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کھایا اور ہم نے بھی وہی ستو کھایا۔ پھر آپ نے پانی منگایا، بس آپ نے بھی کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی۔ کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دعا کرنا مسنون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ فرماتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ جب کسی دعوت پر ہو یا کسی کے ہاں کھانا کھائے تو میزبان کے لیے بھی دعا کرے، اور یہ الفاظ جو ہے اپنی دعا میں شامل کرے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ اے اللہ انہیں بھی کھلا جنہوں نے ہمیں کھلایا ہے، اور انہیں بھی پلا جنہوں نے ہمیں پلایا ہے۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو آپ بھائی میرے عزیزو ایسا کیا کریں، یا اللہ، میں بڑے سادے الفاظ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ
کھانے والوں کی خیر فرما، کھلانے والوں کی خیر فرما، کھلانے والوں کے دسترخوان میں برکت عطا کر، اور کھانے والے کی صحت کو مطلب ہے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ تو گرامی قدر یہ ایک دعا کا طریقہ ہے۔ جب دعوت پر بلایا جاتا ہے نا تو بعض لوگ وقت سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جس سے گھر والوں کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد وہیں بیٹھے رہتے ہیں، گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، باتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں جو ختم نہیں ہونے کا نام لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے ہودہ عادات سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا جب کھانا تیار ہو اس وقت آؤ اور کھانا کھانے کے فوراً بعد چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے جب تمہیں بلایا جائے نا تو داخل ہو جاؤ، اور پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے رہو۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو گرامی قدر ان باتوں پر عمل کریں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کریں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں، دعوت قبول کریں، ضرور کریں، وہاں پہ جا کر پہلے جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ گھر والے جن کے ہاں گئے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوں، ان کو کوئی اپنے کام کاج کرنے ہوں۔ پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا ہے اس دعا کے ساتھ کہ جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مرحومہ اور ہمارے والدین کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔